تمام تعریفاں صلی اللہ وحدہ لا شریک له واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دے طفیل ثنا نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ جل و علا آخر دم تک ساڈے دلاں وچ نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے۔ نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، جناب دے سامنے 16واں پارہ سورہ الکہف اس دی آخری آیہ مبارکہ تلاوت کر کے ثواب حاصل کیتا ہے۔ آپ حضرات نے سنیا، سن کے ثواب حاصل کیتا۔ اللہ کم الحاکمین نے ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جڑا اپنے رب نال ملن دی امید رکھدا ہے، فلیعمل عملا صالحا، انہیں چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، نیک کام کرے، اور اپنے رب دی بندگی دے اندر کسی نو شریک نہ کرے۔ تین گلاں دا ذکر اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا۔ پہلی گل تو یہ وے کہ جنہوں امید ہے کہ میں اپنے رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور دا امتی بھی ہوئے، کلمہ حضور دا پڑھن والا ہوئے، مومن بھی کہلواندہ ہوئے، اور پھر وہ امید نہ رکھدا ہوئے کہ میں اللہ دی بارگاہ وچ جانا ہے۔ کیوں؟ اللہ جل مجدہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ بھی ان دی ملاقات نو پسند کرتا ہے جڑا اللہ نال ملاقات پسند کرتا ہے۔ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ بھی ان دی ملاقات پسند کرتا ہے جڑا اللہ نال ملنا پسند کرتا ہے۔ ایک عام محاورہ ہے نا ساڈے وچ چلدا پیا، اسی کہنے ہیں بھئی اگر تو مینوں پسند کرنا ہے تو پھر میں بھی تینوں پسند کرنا، مطلب تو میرے نال بول چال پسند کرنا ہے، بیٹھنا اٹھنا پسند کرنا ہے، رہن سہن پسند کرنا ہے۔ اسی اتھوں تک بھی کہندے نے یار تو میرے نال نیوندرا باجی رکھنا پسند کرنا ہے تو میں بھی تیرے نال رکھ لینا۔ یہ بات ہے نا، پسند ہے۔ تو پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت بیان فرما دیتی، فرمایا بھی اللہ بھی اودی ملاقات پسند کرتا ہے جڑا اللہ نال ملاقات پسند کرتا ہے۔ تو ایویں تے نہیں سورہ القمر دے اندر ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و نہار فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ دی مجلس دے اندر او لوگ ہی ہون گے جڑے اللہ نو یاد کرن والے ہوئے، ڈر والے ہوئے، انعام والے ہوئے، اور جنہاں نے ملاقات چاہیے کہ ساڈی رب نال ملاقات ہو جاوے۔ فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچے تے قدرت والے بادشاہ دی مجلس دے وچ انہاں نوں بہنا نصیب ہوئے گا، ملاقات انہاں دی ہوئے گی جڑے سچے ہون گے اور ملاقات بھی سچی پسند کریں۔ جڑا بندہ ایک ملاقات پسند ہی نہیں کرتا، اسی یہ گل کرنے عام گل کرنے سے کہنا یار تو میرے گھر آنا پسند ہی نہیں کرتا، میری اماں فوت ہوئی تو تعزیت واسطے نہیں آیا، میرا فلاں فوت ہویا تو میری تعزیت واسطے نہیں آیا، تو پسند ہی نہیں کرتا، تو پھر میں بھی کوئی تن پسند کرنا، تیرے کوئی فوت ہو گئے تو پھر ٹھیک ہو گیا، تیرے فوت ہونے میرے تو نہیں نہ ہوئے۔ ایک عام اسی ایک محاورہ بولنے ہیں، تو اس حدیث نو سامنے رکھ دیا ہویا اے بات ذہن نشین کر لو، تو جڑا اللہ دے گھر آنا پسند ہی نہیں کرتا، بات بڑی قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے اور قابل فکر ہے۔ جڑا اللہ دے گھر آنا پسند ہی نہیں کرتا، اللہ دیاں گلاں سننیاں پسند ہی نہیں کرتا،
اللہ دے یار دے راہ تے سننا پسند ہی نہیں کرتا تے کیا اللہ تے اللہ دے رسول ان پسند کرے؟ اسی انہوں ناپسندیدہ بندہ قرار دینے ہیں جنہوں اسی اپنے گھر نہ آن دے گی. یہ ساڑھے عام محاورہ ساڑھا. اسی ان بڑا ہی ناپسندیدہ بندہ کہنے ہیں بے فلانے نے میں اپنے گھر آن دے ماں. یہ گل ہے نا، بے فلاں بندہ میرے گھر آوے میں پسند نہیں کرتا. یہ مطلب جڑے نہیں آؤندے رب نہیں پسند کرتا. استغفار استغفار، توبہ کرنی چاہیے. رب نہیں پسند پیا کرتا بس تم میرے گھر آویں کیوں؟ ان دا دوسرا پہلو اے وے کہ انہیں پسند کرنا ہے تو اس پسند کرنا. حدیث قدسی ہے نا، رب فرماندا ہے تو چل کے آ تے میری رحمت تیرا دوڑ کے استقبال کرے. تو چل کے، تیرا کام ہے یعنی کہ تو چلے گا میرے وال تے میری رحمت تیرا دوڑ کے استقبال کرے گی. یہ دا مطلب تے پھر صاف واضح ہو گیا نا، جڑے جڑے نہیں نہ آندے مسجداں دے اندر، جنازیاں اندر، عیداں دے اندر، کسی پاک محفل پاک مجلس دے اندر، کسی پاک صحبت دے اندر، اندر رزلٹ یہ یاد رکھ لو. اندر رزلٹ یہ کہ اللہ نو انہوں نے ان بھلا دیتا ہے، ان بھلا دیتا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. فرمایا جڑا میرے ذکر تو منہ موڑ لیندہ ہے پھر میں ان دی معیشت تنگ کر کے رکھ دینا، ان دی زندگانی تنگ کر کے رکھ دینا. حضرات عظیم مقام آج تنگیاں اور اے ماحول، اے پریشانیاں، ذہنی پریشانیاں، روحانی جسمانی پریشانیاں، رزق دے حوالے نال، اولاد دے حوالے نال پریشانیاں، اے ساریاں گلاں اوہی نے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جڑا میرے ذکر تو بھول جاندا ہے تے پھر میں بھی ان بھول پھر میں ان بھولنا. کین میں بھولنا؟ جڑا میرے ذکر نو بھول جاندا ہے، مینوں بھول جاندا ہے. تو میرے دل میں تھوڑا جا قرآن پاک نہ پڑھ لے. آج مسجداں خالی کیوں نے؟ وہ تو مین تسی وجہ کدی نوٹ کیتی ہے؟ تسی نوٹ اے پتہ کی کر دے ہو؟ تسی نوٹ اے کر دے ہو جی مارو مار ہے جی، نفسا نفسی ہے جی، کاروبار نے جی، زندگانی بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو میں یہ چیز نہیں نوٹ کرتا. میں نوٹ یہ کرنا وا جڑی اللہ تے اللہ رسول دی گل ہے ان دے دل وچ ہی اللہ جل مجدہ نے اپنی تجلی رکھی نہیں. جی اپنی دل وچ کسی دے دل وچ اپنی تجلی رکھے تے رات میں اٹھا لیندا 2 بجے کہندا اٹھ مینوں یاد کر. ایدا سانو فکر کرنا چاہیے مینوں یاد. وہ تانوں یاد ہے کہ نہیں؟ میں ایک گل کافی دیر پہلا کیتی سی. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جا رہے سن کوئی طور دے اتے تے کوئی ایسی گناہگار بندہ اس نے کہا جی حضرت تسی ملاقات واسطے چلے ہو تو کوئی میری بھی گل کریا جے، میں بھی انہوں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، میں بھی انہوں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے گئے، گل بات ہوئی، اللہ کریم دی بارگاہ وچ انہاں ذکر کیتا جے. توجہ ہے میری گل؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اس نے کی عرض کی تھی حضرت جی کو میری بھی اتنے گل بات کرے جے کو میں بھی مالک نو یاد ہے یا کہ نہیں یاد. آپ گئے گل بات ہوئی تو رب کائنات نے دو میں لسٹاں جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دے سامنے رکھ دیتی ہیں، ایک جنتیاں والی ایک دوزخیاں والی. تو جڑا وہ بندہ کہڑا کہندا سی نا جی مینوں یاد، میں ہن یاد مالک نو ہے یا کہ نہیں آیا، ان دا نام دوزخیاں دی لسٹ وچ سی. جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واپس تشریف لائے، پھر ان دی ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نال. عرض کی تھی حضرت جی کو میری بھی گل بات ہوتی ہوئی ہے، کو میرا نام شاہ بولدا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرا نام بولدا تے ہے لیکن دوزخیاں دی لسٹ وچ بولدا ہے. تو اس نے نا رقص شروع کر دیتا. جلے رقص شروع کر دیتا نا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا او تینوں تے رونا چاہیے سی. اس نے کہا میں رقص اس واسطے کردا پیا ہاں میں انہوں یاد تے ہے نا، چلو با میں جس رنگ چ توجہ ہے. میری بڑی دیر ہو گئی ہے اس گل کی تھی ایک جگہ تے میں یہ گل کیتی ہے یہ میں قدرتی طور تے ختم سی تے میں انہوں نے کہا جی تسی واز کرنا ہی کرنا. میں کہا یار تسی مولوی بڑے بلائے ہیں تو تسی واز کرو، تواڈے علاقے دی گل ہے، تواڈے ڈیرے دے نال ڈیرا سی. تو میں بھی یہ مختصر 10 منٹاں یا 8 منٹاں چ گل کی تھی.
تو یقین منو اودن دی روحانیت اج بھی میں محسوس کرتا پیا انی اللہ جل مجدہ نے روحانیت پیدا فرما دیتی بھئی یار ایک گناہگار بندہ ہے اوندا نام لسٹ وچ آ گیا گناہگاراں دی لسٹ وچ آ گیا دوزخیاں دی لسٹ وچ آ گیا او پھر رقص پیا کردا ہے تے کہندا بھئی یا اللہ سونے تیرا شکر ہے تو میں نے ایدے تے یاد رکھیا ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے یار اسی انج بھی کر کے نہیں یاد کر دے ساڑھے یاد کرنا کی طریقہ ہے ساڑھا یاد کرنا طریقہ بڑا الٹ جی ہے تو سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے جس وقت تشریف لے گئے آپ تے اللہ جل مجدہ نے پھر لسٹ وکھائی تو ہن اس بندے دا نا جڑا وہ دوزخیاں دے وچوں کٹ کے تے جنتیاں دے وچ آ گیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اتھے عرض کیتی یا اللہ سونے اگے الٹ آیا ہن ہور الٹ ہویا پیا کی معاملہ ہے رب کائنات نے فرمایا اون دی وہ ادا میں نے بڑی پسند آئی ہے مالک ہے مالک ہے مالک جڑے اندر نے جی وہ کدی لکھ لے کے بھی راضی نہیں ہوئے تے کدی ککھ نہ دیویے تے پھر بھی راضی ہو جائے تے ساڈا مالک تے وہ ارحم الراحمین ہے الرحمن رحیم دی ذات دی کریم ذات ہے سبحان اللہ بس وہ انی ساڈے کول گل گارنٹی لیندا ہے انی کو گل فرماندا ہے آندا بس انجے میں نے بھولیا جے نا میرے یار دا راہ نہ چھڑیا جے مینوں بھولیا جے نا اور میرے یار دا راہ نہ چھڑیا جے پہچان ایک پیدا کرو ایک پہچان پیدا کرو اگر پہچان نہیں تو میری پیدا کرنی تو پھر کی ہونا ہے پھر تو تک ہی ہونے نے اے یاد رکھو اے نہیں بنفسہ نفسی ہے شور شراب ہے بڑی مائی دنیاوی زندگی تیز ہو گئی ہے اس واسطے بندے مسجداں خالی ہو گئی ہیں صرف اس واسطے مسجداں خالی ہو گئی ہیں کہ رب دی یاد دل وچ کوئی نہیں تجلی ہوندا کوئی نہیں اوندا ذکر کوئی نہیں دل دے وچ اسی جلے کارڈ ہوے تے کارڈ اسی اونے بھیج دینا جے سانو یاد ہوے کہ کدی ہن کسی اور نوں بھی بھیجیا ہے کارڈ بھیجیے پرچی بھیجیے بندہ بھیجیے کمی بھیجیے کوئی بھی بھیجیے کوئی بھی پرندے دے ہاتھ باویں کبوتر دے ہاتھ ہی بھیج دئیے لیکن اسی بھیج دیں انہوں جنہوں اسی یاد کریے یہ مطلب ہے کہ اسی انہوں جلے بلا دیتا ہے تو پھر اس نے بھی سارے بلا دیتا میرا دل ہے تھوڑا قرآن پاک پڑھ لیے اے دیکھو ذرا رب کائنات نے کتنے خوبصورت لفظاں دے اندر ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیر لیکن اسی اے تکو ذرا اے کیا پارا سورہ سجدہ آیت نمبر 14 اللہ اکبر استغفار استغفار اے زیارت کرو ذرا قرآن پاک دی اے سورہ سجدہ ان دی آیت نمبر 12 آیت نمبر 13 آیت نمبر 14 انہوں اگر میں ڈیٹیل نال پڑھا تے بڑا ٹائم چاہیے لیکن میں ایک صرف جملہ آیت نمبر 14 دا پڑھنا چاہنا آج کی وجہ ہے مسجداں خالی ہون دیاں مین وجہ یہ کہ اللہ نے اپنی تجلی دلوں میں چاہ لی خیر چاہ لیا ہے اپنا ذکر چاہ لیا ہے حضرت ایسی نا امائی بزرگان دین لکھ دینے کہ اس نے بادشاہ دے محل دے نال کلی پا لئی تو بادشاہ کدے سیر تے گیا ہویا سی تے واپسی آیا تو کلی ویکھی اپنے کنیندے نے آکھیا بھئی میرے محل نو کوڑا کون پیا کردا ہے آکھیا جی کہ مائی دی کلی ہے تو اس نے وہ ساری سڑوا دیتی جلوا دیتی ساری راکھ ہو گئی مائی جلے آئی ان دی کلی جڑی ککھاں دی سی وہ بھی سڑی پئی سی تے آکھیا یا اللہ یہ کی ہویا غضب یا اللہ یہ کی غضب ہویا ہے یا اللہ میں کوئی نہیں سا تے تو تے ایسے نا یا اللہ میں کوئی نہیں سی تے تو تے ہے نا یا اللہ میرے نال ایڈی زیادتی ہے تو میرے نال اے تجلی دی گل پیا کرنا نفسہ نفسی دی بات نہیں معیشت تیز ہو گئی یہ دی بات نہیں نوکریاں زیادہ ہو گئی یہ دی بات نہیں زندگانی مشکل ہو گئی یہ دی بات نہیں بات صرف اور صرف جڑی ایسی یاد نہیں پہ کر دے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ساڑھے دل میں چاہ لیا ہوں دیکھو اس مائی دی گل آگا یا اللہ میں کون نہیں سی جلے میری کلی چھڑی گئی تو تے ایسے نا بڑا جملہ بڑا قابل غور ہے یا اللہ میں نہیں سی تو تے ایسی نا تو جلے اس نے ایک گل کی تھی تو پھر محل ہوتے رہی کوئی نہ وہ خاک ہو گیا یہ دا مطلب ہے جے دل بچ ہووے تو گل کروا لیندے جے دل وچ نہیں تو پھر اس گل کی کروانی اسی کہ اللہ دا نام لیا بسم اللہ پڑھیے روٹی کھان لگے دل وچ جو نہیں
کدی پانی پین لگیا بسم اللہ پڑھی لے آویں اورا پانی ہے او میں پینے ہے نہیں اورا یہی گل ہے نا جی کدی آکھیا الحمدللہ اے تسی مرغی نو ویکھدے ہو جانوراں تسی ویکھدے ہو کھرلی تے جانوراں نو میں کافی دفعہ انہاں چیزاں دا مشاہدہ کرنا کدی تھوڑے ذمہ دار لوگوں کول باہر جاواں تو میں تہاڈے ال بھی توجہ ہوندی تے میری انہاں چیزاں ال بھی توجہ ہوندی میں ویکھدا ہوندا تجربہ کردا پیا ہوندا میں کہ واہ ایک انسان ہی بھلن والا ہے باقی کائنات دی ہر شے مالک نو یاد تے اس بھلن دا پتہ کی رزلٹ کی ہے والا تو جڑا پیپر نہیں یاد کردا اون دا رزلٹ کی ہوندا ان بڑیاں ڈگریاں نہیں مل جاندیاں میں تے 2 آیتاں پڑھنا چاہتا آج دل نہیں کردا پیا میں طرز لاواں صرف افسوس اس گل دا دل دے اوتے بڑا گہرا افسوس آ رہا ہے بھئی یار اسی کارڈ نوں بھیجنے ہیں جنوں اسی یاد کریے یہ دا مطلب ہے ساڈے رحمت دے کارڈ کو نہیں آوندے پے ان دی تائید دے کارڈ نہیں سانو آ رہے ان دے فضل دے سانو کارڈ نہیں آ رہے ان دی نصرت دے ان دی فتح دے کارڈ سانو نہیں آوندے پے ان دی وجہ ہے کہ اسی ان دے دل وچ ان دی تجلیاں بلا چھڑیاں اج مسکراہٹاں ساڈیاں ختم ہو گئیاں ساڈیاں چاہتاں ختم ہو گئیاں ساڈا دل دا نور ختم ہو گیا اللہ جل مجدہ نے فرمایا او ساڈے تے مثال ہوئی بن گئی ہے شیطان کہ میں نہیں سجدہ کرنا اللہ فرمایا اللہ ٹھیک ہے تیرے کو سرداری سے واپس من جدے تو جا سرداری ساڈے کول آئی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم 15واں پارہ پڑھو نا ہن میں کڑے حوالے کٹ کے دیواں میں ایک ہی حوالہ تانوں سنانا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے اولاد آدم کو عزت والا بنایا اسی ذلت خرید کے گھر بیٹھے ہیں اپنے طرفہ فرماندا ٹھیک ہے مڑ تیرے مقدر تو بجائی رکھ حضرات دی مقام توجہ فرمانا میرا کریم رب اعلان پہ فرماندا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا رب کائنات نے فرمایا آجا پھر مزہ لے لے تو میں نے بھلایا آجا پھر اس بھلان دا مزہ لے لے رب کائنات نے اعلان فرمایا انا نسیناکم دنیا تے تو سن بھلایا آج میدان محشر دے اندر اسی تن رسوا کر کے بھلا دے پھر توجہ اے دیکھو اے پھر زیارت کرو زیارت کرتے قرآن پاک دی زیارت کرنا عبادت ہے فرمایا فذوقوا چکھو بما نسیتم لقاء یومکم ھذا ایس ملاقات نو تسی بلایا اے فیس ٹو فیس ملاقات کیویں تسی کہنا جی ہوئے کی جڑے جنتی جنت وچ ٹر جان گے نا تے اللہ جل مجدہ فرماوے گا انہاں کول پوچھو بھئی کوئی انعام رہ تے نہیں گیا کوئی انعام رہ تے نہیں گیا تو جنتی عرض کریں گے یا اللہ بالکل ایک رہ گیا تو اللہ فرمائے گا فرشتوں نے پوچھو کیڑا اللہ دی ذات نو کیڑا کوئی بھئی یاد نہیں لیکن صرف وہ ایک اظہار محبت اور اظہار قرب تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا فرشتوں نے پوچھو کیڑا انعام رہ گیا تے فرشتے جلے پوچھن گے جنتی ہو کیڑا انعام رہ گیا تو جنتی عرض کرن گے یا اللہ سنیا تو یہ حکم فرمایا سی بے میرے بن کے آوے جے میں جنت وچ بغیر حجاب تو دیدار کراں تو جو ہے نہیں جملہ سمجھ آیا میں پھر رپیٹ کرنا چاہتا یا اللہ انعام تیرا رہ گیا ہے تو وعدہ کیتا سی میرے بن کے آیا جے کی بن کے آیا جے ہائے ہائے آج ایسے کندے ہیں اسی ماں پیو دے نہیں استاد دے نہیں شاگرد دے نہیں دوسرا اپنے مرشد دے نہیں اپنے خاندان دے نہیں عزیز و اقارب دے نہیں اسی اپنے آپ دے بھی نہیں اسی اپنے آپ دے بھی نہیں اسی اگر اپنے آپ دے ہوندے تو کم از کم سجدہ تے کر دینا کم از کم سانو اتنا تے ہوندا نا اسی یار سجدہ کرنا ہے میں کلیاں جانا ہے میں کلیاں جانا ہے میں کلیاں جانا ہے میں کلیاں جانا ہے اور میں کافی میرے 5-7 حوالے ایٹ اے ٹائم میرے سامنے آؤندے پن لیکن میں پڑھنا آج ایک کوئی حوالہ تھوڑے سامنے یا اللہ ایک تیرا وعدہ رہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ وعدے دے خلاف نہیں کرتا اللہ اپنے وعدے دے خلاف اللہ وعدے دے خلاف نہیں کرتا یا اللہ ایک تیرا انعام رہ گیا ہے تو جواب آئے گا کیڑا رہ گیا ہے عرض کریں گے یا اللہ تیرا ایک کوئی رہ گیا ہے وعدہ میں بغیر حجاب تو بغیر پردے تو اپنا دیدار کراواں گا رب کائنات نے فرمایا جنہ بھی جڑا میرا یار دا بن کے آیا
میرا بن کے آیا، میرے یار دا بن کے آیا، میرا بن کے آیا. میں وعدہ کرنا میں کل جنت دے اندر بغیر حجاب تو تے میں دیدار کراواں گا. ذرا فرمائے گا اس وقت ملائکہ ہن ایک بار ذرا پردے سارے ہٹا دیو، ہن میں دیدار کروا دیواں. لیکن کچھ تے سانو کرنا تے پانا ہے. اے تک ذرا ہن پھر ذرا حوالہ پڑھ لئیے جی. تو جو ہے اے دیکھ بلا اے سورہ سجدہ السجدہ تو جو ہے سارے زیارت کرو قرآن پاک. اے ہن جڑا پہلا حکم ہے، پہلا لفظ ہے، ان تے ذرا غور کر لئیے تے سانو مر مکن دا مقام ہے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا. میرے کریم رب نے اعلان فرمایا فذوقوا پھر ذرا دھیان کرو. فرمایا فذوقوا، یہ مطلب کی چکھو. یہ مطلب کی ہے چکھو. سادے لفظ وجہ کیا لویے لو مزہ ہوں، لو مزہ. فرمایا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. فرمایا اپنے عملاں دا نتیجہ بھگت لو. اتدی کل بھلے اج اسی بھل گئے. ایک اور گل کر جاواں، چلو انہاں حوالے چ ایک حوالہ اور دے جاواں. اج میں اس پوائنٹ دے اوتے گل پہ کرنا بھئی معیشت تیز ہو گئی ہے، حالات جڑے نے جی وہ بڑے تنگی وال چلے گئے نے. ہن سارے گھر والے کمان تے تاں پوری پاؤندی ہے. تو جو ہے ہن تے بیبیاں بھی کرن تے تاں پوری پاؤندی ہے. ہن ہر جگہ تے ڈیوٹی کرن بندے جڑے نے جی انہاں نوں صرف موٹر سائیکلاں تے لین جان بس تاں ہی پوری پاؤندی ہے. انج نہیں پوری پاؤندی جویں اے پوری اسی پہنے بھئی پوری پاؤندی ہے. تک ذرا پڑھ لئیے ذرا. اے آیت نمبر 57 آیت نمبر 58 سورہ زاریات دی 27واں پارہ. اے تکو ذرا ہوں بڑے دھیان نال. 56 57 58 27واں پارہ سورہ زاریات. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس پوائنٹ نو ذرا سامنے رکھنا جی. بیبیاں کرن تے تاں پوری پاؤندی ہے. حدیث شریف وچ آ جاندا ہے کہ بی بی آ جائے نا حکمران تے اس تو بڑی نحوست ہی کوئی نہیں. بی بی آ جائے حکمران اس تو بڑی نحوست کوئی نہیں. او میں اس حدیث نو سمجھیا نہ، میں پڑھتا سی اس وقت دورہ حدیث شریف تے ساڈے استاد صاحب نے بے نظیر دے دور حکومت دے اندر تقریباً 2.5 سال اذاناں دتیاں. تو میں بچہ سی ڈردا پوچھتا بھی نہیں سی، شاگرد تھا تے پوچھدا نہیں سی. تے میں کسے وائی نال پوچھوایا تے عرض کیتی حضور کی گل ہے 2.5 سال ہو گئے نے مغرب دی نماز ہوندی ہے تے اذاناں شروع ہو جاندیاں نے، وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے عورت دی حکمرانی پسند ہی نہیں کیتی. یہ نیری نحوست ہے. تھوڑی ہولی جی آکھی جی سبحان اللہ. یا میں مسئلہ صحیح نہیں کیتا یا تانوں سمجھ نہیں آیا. یہ نیری نحوست ہے. ہن بیبیاں کرن تے تاں پوری پاؤندی ہے. اچھا ایک گل جے سارا ٹبر کریے تے تاں پوری پاؤندی ہے، دنے میں کریے تاں پوری پاؤندی ہے، راتی بھی کریے رات 2 بجے تک بویے تے تاں پوری پاؤندی ہے؟ نہیں. ہن سن فیصلہ تیریاں گلاں یا میریاں گلاں یا تیریاں سوچاں یا میریاں سوچاں، تیری فکر یا میری فکر صحیح ہے یا جڑی فکر قرآن نے دتی ہے مصطفیٰ دی زبان نے دتی ہو. ہن میں پھر پڑھنا چاہنا. اے 27واں پارہ ہے سورۃ دا نام زاریات ہے اور ان دی آیت نمبر 56 57 اور 58. حضرات عظیم مقام میرے کریم رب نے اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق. میں تینوں ایک ساتھ پڑھ گیا.
کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں پھر گل کرنا چاہنا وا، توجہ فرمائیں دا تیری زبان دے اندر معنی بیان کرنا چاہنا وا۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں جنہاں نو پیدا کیتا تے اپنی یاد واسطے، انساناں نو پیدا کیتا تے اپنی یاد واسطے۔ اج تو بھی آنا ہے، میں بھی آنا، باویں 18ویں گریڈ دا افسر ہوئے، باویں 20ویں گریڈ دا افسر ہوئے، باویں وزیر اعلیٰ ہی کیوں نہ ہوئے، وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہوئے، کہندا ساڈی معیشت جڑی ہے نا وہ کام نہیں پہ کر دے، ڈاواں ڈول ہو گئی ہے۔ میں آکھیا تو وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے یا ایم پی ہے یا ایم این اے، حضرات دی مقام یا مخلوق ہے یا رعایا ہے، معیشت تاں سدھی ہونی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لعلکم ترجعون الی دینکم، یار دے پیراں تے پیر رکھ کے آ جاؤ، معیشتاں ساریاں صحیح ہو جائیں۔ کدی معیشت بھی این صحیح ہوئی ہے بلا؟ این معیشت سے صحیح ہوندی ہے؟ میں تن حدیث تو بات مثال دے جاواں، توجہ ہے بھائی میرے سامنے؟ این تے کدی معیشت نہیں نہ صحیح ہوئی؟ مانگیا آج میرے ذرا بیٹھنا، تم ذرا آج تم ذرا ہولی ذرا بولنا ہے تاکہ میرے کو ٹائم تھوڑا میں گل کر جاواں۔ میرے سامعین و حاضرین کرام، معیشتاں انج نہیں صحیح ہوندیاں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے ذلتاں رب دے طرفوں آئیاں، رب دی نافرمانی دی وجہ تو آئیاں، یار دا رستہ چھڈن دی وجہ تو آئیاں، یار دی پیروی ترک کرن دی وجہ تو آئیاں۔ فرمایا پاویں امریکہ کیے، پاویں پوری دنیا طاقت لا لوے، اے پاکستان یا دنیا دی معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوندی جس وقت دنیا بنان والے دے پیچھے، اپنے خالق دے پیچھے نہ جان۔ جلے جان گے تو پھر کی ہوئے گا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں شبرات دی رات، شبرات 14ویں دی شعبان دی 15ویں رات سی، میں کی ویکھیا ہے؟ میں پہاڑ تے جانا وا، پہاڑ تے میں سفید پتھر نظر آوندا ہے۔ جلے میں سفید پتھر نو ویکھیا میں بڑا خوبصورت نظر آیا۔ میرے کریم رب نے فرمایا اے میرے عیسیٰ میں تینے اس تو بھی سونی شے نہ وکھاواں۔ پتھر پھٹ جاندا ہے، وچ ایک بزرگ نظر آوندا ہے جن دے کول سبز رنگ دا عصا بھی ہے، کول انگوراں دی بیل بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جناب تہانوں کنی دیر ہو گئی ہے رب رب پیا کردیاں؟ او عرض کردے نے مینوں 4 صدیاں لنگ گئیاں نے پتھر دے اندر رب نو پیا یاد کردیاں۔ ہن سن ذرا گل میں جے نقطے دی کرنا چاہنا، جے 4 صدیاں لنگ جان پتھر دے وچ تے پتھر دے وچ اون دے کول عصا وی ہے تے انگوراں دی ویل ہے، دا مطلب جے رب نو یاد کریے تے پھر پتھراں وچ بھی دیندا ہے؟ نہیں ہولی بولے ہو ذرا، پھر بولیا جی۔ پھر معیشت اس نے ٹھیک کرنی ہے نا، یہ تنگ دستیاں تے اس نے دور کرنیاں نے نا، یہ مفلسیاں تے اس نے دور کرنیاں نے۔ حضرات دی مقام آجا تو مومن ہے، تو مسلمان ہے، اسی مسلمان ہاں۔ علماء فرماندے نے ہاتھ کار ول دل یار ول، او دنیا بھی بجا لے اپنی بسا لے، دنیا بھی رنگین کر لے، لیکن دنیا نو رنگین بنان والے اپنے مالک ال کدی کنڈ نہ کری۔ توجہ کلوز کریے بات میں بھائی، کمال ہو گیا۔ معیشت اللہ ٹھیک کرنی، اے تکو ذرا ہوں، اے پڑھیا کرو جا کے، اے میں پڑھ دا پیا، پھر پڑھ لیے ذرا کدی بسم اللہ پڑھ کے کام تے شروع کر بلا بہنے رحمت آؤندیاں نے کہ نہیں آؤندیاں؟ جانور دودھ دینا چھڑ گئے جی، ٹیکے لواؤ جی، کھڑ پاؤ جی، چوکر پاؤ جی، فلاں پاؤ جی، فلاں پاؤ جی، فلاں بیماریاں آ گئی ہیں۔ تو میں کیا بندے میرے کو کہیں لے کے آ جاندے نے، ریت لے کے آ جاندے جی، چوہا لگ گیا جی، فلاں لگ گیا جی، فلاں لگ گیا، تو ریت دم کر کے دی چوہے نو اثر ہو جاندہ ہے۔ وجہ نہیں ہولی بولے ہو؟ وہ دیکھو میں اپنا نہ لیا ہے نہیں، اپنے ابے دا نہ لیا ہے نہیں، دادے دا نہ لیا ہے نہیں، لکڑ دادے دا نہ لیا ہے نہیں، اپنی پوری پیڑھی پڑھی ہے نہیں، میں یہی پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جلے او دا نال ویے چوہے من جاندے نے تے انسان کیوں نہیں مندا؟ اے دے وجہ ہے کہ تیرے دل دے اندر کاڑکاں زیادہ پیدا ہو، کاڑکاں زیادہ پیدا۔ کئی بار میں بندیاں نو کہنا ہونا یار اچھا میں واپسی رپورٹ کریا جے، میں واپسی بھی دسیا جے بجی ہو ریت پاویے چوہے من جان۔ ہاں اسی حضور دا کلمہ پڑھن والے جڑے بولی بولن والے ہیں، چوہے تے بولدے بھی کوئی نہیں، کوئی گلاں کدی سنیاں جے؟ آ جٹاں ذمہ داراں کدی سنیاں ہون؟
کدیں بنیا تے سنیا ہون کدیں وائیاں وچ سنیا ہون نہیں نا بولدا ہے تے حضرت انسان بولدا ہے رب کائنات نے اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا انساناں نوں میں پیدا کیتا تے اپنی یاد واسطے تے جنہاں نوں میں پیدا کیتا تے اپنی ایک ہولی ذرا کر کے آکھیا جی اچھا ہن اگلی گل سنو تو جو ہے اگے ہن میں ہولی پڑھنا طرز نال نہیں پڑھدا ہائی صاحب توجہ ہے فرمایا ما اريد منهم من رزق ما اريد منهم میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہولی فرمایا ما اريد منهم من رزق میں مخلوق کو رزق نہیں چاہتا کہ میں رزق دی تہاڈی ضرورت ہے میں رزق دیو اگے فرمایا وما اريد ان يطعمون نہ میں یہ چاہنا کہ میں کوئی کھلان پیان میں تے کھان پان تو پین تو پاک ہاں فرمایا نہیں ان اللہ هو الرزاق سب تو بڑا رزق دین والا تے میں ہاں کھلان والا بھی میں ہاں پلان والا بھی میں ہاں لیکن کھواندا تے پیاندا تے ونڈدا انجاں جیڑا یار دا لگ جاوے تے پھر یار دے صدقے میں تے بچھاڑ کر دے تو جو ہے آخری نکتہ ایتھے کھلو جی آپ سے آخری نکتہ یاد رکھو پہلا میں پوائنٹ جڑا آج شروع کیتا سی وہ اے سی جڑا اپنے رب نال ملاقات پسند کرتا ہے انہوں چاہیے چنگے کام کرنا آج شیراں تو میں گریز کیتی ہے بس مینوں آج موقع نہیں ملیا کہ میں تمہیں شیر کو سنا سکا اے اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف دی آخری آیت دے اندر ارشاد فرمایا جڑا اپنے رب نال ملنا پسند کرتا ہے تے پھر رب بھی ان ملنا پسند کرتا ہے جب رب نو پسند کرتا ہے کہ میری ملاقات ہوئے تو رب بھی پسند کرتا ہے تے پھر فرمایا رب نال ملاقات ہے جو نہیں ہو جانی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تے پھر چنگے عمل بھی کرنے تے چنگے عمل نہیں دے کرنے بلکہ یار دے بارے عقیدہ بھی سچا رکھنا ہے پھر یار دے بارے عقیدہ بھی سچا رکھنا ہے میں آخر وچ ایک پوائنٹ کر دیا ہوں عمل نہیں دے کرنے اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ یہ عمل ہے عقیدہ اندے وچ کی ہے یہ عمل ہے سمع اللہ لمن حمدہ عقیدہ اندے وچ میرے یار نے آکھیا ہے میرے یار نے آکھیا ہے تائیں تمیہ صاحب نے اعلان فرمایا آج بابا سرجری آئے نے بڑی مدتاں بعد میں ہے چلو تواڈے نا ایک لا ہی دیواں حضرات دی مقام توجہ فرمانا میاں صاحب دا کی اعلان ہے آپ اعلان فرماندے نے کچا رنگ لیلاریاں والا تے او چڑھدا لیندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا مول نہیں لیندا عشق تیرے دا اچھا جی تسی نا جی نہ بولے نا تو روزیاں وچ بالکل میں جناب 3 بجے جمعہ پڑھانا چھٹی کرنے چلو مڑ سوچ لو وہ اپنا علی او بھائی غلام باز میں نے ایک گل سنائی میں مولوی سی جمعہ روزہ دا پڑھایا ہو جناب وہ پہلا میں چنگا راج روج کے آیا بعد بھی چنگا راج روج کے گیا وہ کسی مقتدی ویکھ لیا کہ کہ مولوی جی سان آندے پر روٹی کھاوی دی نہیں تھی آپ کھاندے بس کہ تیری ماں ٹل لانا سی ہوتے بیٹھ کے سمجھو ہے سمجھو تیرے ابے ٹل لانا سی ہوتے میں ہی ٹل لانا سی تو میں کھاواں گا تے تاں ہی ٹل لاواں گا نا لیکن نیرا روٹی کھان نال ٹل نہیں لگدا ہوندا یار دے پیراں تے پیر رکھ کے ٹریے تے پھر ٹل لگدا آمین صاحب دا پھر جملہ پڑھ جانا وہاں پہ اعلان پہ فرماتے ہیں کچا رنگ ذوق ہوئے نا تواڈا میرے کو کنے جمعے ہو گئے تانوں کنے سال ہو گئے نا پڑھ دیا حالی تانوں یاد نہیں ہویا یاد تے ہونا چاہیے نا آپ کی اعلان پہ فرماتے ہیں کچا رنگ لیلاریاں والا تو میں بڑی مدتاں بعد آئے میں تواڈے نام بابیاں کردا توجہ میرے ول کریا جے بڑے سونے پہ لگ دے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تس بھی بڑے سونے پہ لگ دے ہو لیکن جے اگر پڑھو گے تو پھر زیادہ سونے لگو گے آپ کے اعلان پہ فرماتے ہیں کچا رنگ لیلاریاں والا
تے او چڑھدا لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھیا مو بولنا خدا دا واسطہ ہے رسول دا واسطہ جے بولیا جے عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھیا مول نا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا مو صرف یہ نہ کہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ سبحان ربی العلیٰ اے نہ میرا کام رکھا جی یاد رہے دا مین ماٹو توڑا کی ہونا چاہیے میرے یار نے پڑھی گئی ہولی ہولی میرے یار نے سجدہ کیتا ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جنہیں اکبر بادشاہ دی کچاری دی اندر سجدہ نہیں سی کیتا بلکہ پیر اپنے اگے پھیلے رکھے سان آپ نے فرمایا میں تے رب نو بھی تائیں رب مننا کہ وہ میرے سونے محمد دا رب ہے جملہ سمجھا نہیں اکبر بادشاہی نے اپنا دین شروع کیتا اس دن نا تے سارے سجدہ پوجا پاٹ شروع ہو گئی تے حضرت مجدد پاک نو جلے بلایا گیا آکھیا ایڈا بگڑے یا مولوی آج میں چودھری گلنا کر دیں ایڈا بگڑی آیا مولوی اسی ایویں کھوایا انہوں لیکن وہ مولوی وکن والے ہور ہوندے نے وکن والے ہور ہوندے نے تے سر دھڑ دی دین واسطے یار دی عزت واسطے بازی لان والے ہور ہوندے نے حضرت مجدد پاک انہوں نے ایک دروازہ خاص بنوایا ہے اسی خاص دروازہ بنوایا ہے آکھیا چلو آئیں تے مڑ سجدہ ہو ہی جائے گا نا آپ نے فرمایا کہ اگر میں حضور دا امتی ہوا تے حضور دا عشق میرے سینے دے اندر ہوئے تو پھر میں بندے نو سجدہ کرا میں انہوں اللہ نو چھڑ کے ہور کسی نو الہ من لما انج کدی ہو نہیں سکدا آپ نے بجائے کہ سر اندر کرن دے انہاں جگہ یہیں دے بنائی سی سجدہ ہو جاوے دا بجائے سر اگے کرن دے آپ نے پیر اندر داخل کی دے ہولی ہولی ذرا ہولی یہ دا مطلب ہے بجلے اللہ اندر وسدا ہوئے نا تجلی ہوئے ہوندی تے یار دا نور اندر ہوئے تے پھر اکبر بادشاہ ورگے بھی ہر جاندے ہیں اگے ایک اور گل کر جاواں اے تے میں بابیاں واسطے شعر پڑھیا میں جیڑی گل کرنا چاہندا سی میرا ٹائم بالکل اوور ہوندا پیا ہلاکو خان نہ سنیا ہے جی ہلاکو خان چلو جنہیں سنیا ہے جنہیں نے سنیا ہے تو ٹھیک ہے جنہیں نہیں سنیا میں سناندا جو پیا ہلاکو خان بڑا ظالم سی اور ایڈا کو حرام زادہ سی انسانوں نے قتل کیتی جانا کیتی جاندہ تے مینار بنا دیندا سی کھوپڑیاں دے انسانی کھوپڑیاں دے مینار بناندا سی تے اے میں تانوں ایک شعر جے جملہ دسدا پیا او ٹر پیا اس پاکستان وال بر صغیر وال ہلاکو خان کدھر ٹر پیا وہ پاکستان نہیں سے بنیا ہویا علی بر صغیر کیا ہلوایا جاندہ سی جلے ٹریا نا ادھر بر صغیر تے ایک عارف باللہ سی ہے سی شہزادہ بادشاہ سی جنہ نا سی شہزادہ التمش شہزادہ رکھ دے بھائی شہزادہ التمش ہن توجہ روزے ہوندے پے نے اسی روزیاں وچ بھی کھانا ہے بالکل اسی چٹے دن ہانڈیاں بھی پکانیاں نے تے روٹیاں بھی لوانیاں نے تے پتے بھی ٹونے نے سارا کرنا ہے مڑ کے نے ذلت نہیں جانتی اگر رسوائی نہیں جانتی اور بے برکتی بڑی آ گئی ہے بادشاہ وقت دا شہزادہ التمش شہزادہ ٹریا کون ہے ہلاکو خان اندر نا ہلاکو خان انسانوں نے قتل کر کر کے اس نے خون دے دریا بہا دیتے ہلاکو خان نے جلے اس نے بر صغیر والمو کیتا تے شہزادہ التمش اس وقت رہن والا سی ملتان دے اندر شہزادہ سی آج تیری میری زندگی انج دیئے بیسی سنتا نہیں پڑھ دے نکی نہیں کر دے
تے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سی، آپ نے فرمایا سی میرا جنازہ وہ بندہ پڑھاوے جن نے ساری زندگی کوئی برائی بھی نہ کیتی ہوئے تے اندیاں سنتاں اثر دیاں بھی نہ موقدہ غیر موقدہ سنتاں جڑیاں او بھی قضا نہ ہون تے عشاء دیاں سنتاں جڑیاں غیر موقدہ او بھی قضا نہ ہون۔ جلے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا جنازہ رکھ دیتا گیا تے اعلان کرنے والا اعلان کردا ہے حضرت خواجہ صاحب دا اعلان ہے میں جن دی زندگی پاک ہوئے اور جن دا یارانہ یار نال پکا ہوئے میرا جنازہ وہ پڑھاوے۔ ہن تے علماء بھی نے اوتے مشائخ بھی نے سارے نے، لیکن سارے دی بولتی بند ہو گئی ہے تے نکلیا کون؟ وقت دا بادشاہ۔ ہن کہنا ڈینگی مارو، وائرس بچاؤ، ملک بچاؤ، یہ بچاؤ۔ میں آکھیا اپنا آپ بچا لے، قسم اللہ تعالیٰ دی ایک ایک کر کے اپنا آپ بچاندے جاواں گے انشاءاللہ۔ صرف صوبہ پنجاب ہی نہیں، چاروں صوبے ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ عز و جل جتھے جتھے مسلمان بسدے پے نے جے اگر دل وچ رب وسا لین، یار دا طریقہ اپنا لین، انشاءاللہ جتھے جتھے رکھ دین اللہ تعالیٰ انہوں آباد کر دے۔ اچھا خواجہ صاحب دا جنازہ پڑھانے والا بادشاہ ہے جنہیں سنتا میں کہ اسی دے باب ٹھیک ہے، فرض بھی پڑھے ٹھیک ہے، عید پڑھی نہ پڑھی، جمعہ پڑھے نہ پڑھے، بادشاہ ہے وقت دا پرہیزگار انہاں میں کدی زندگی میں کوئی اپنی چٹی چادر دے داغ نہیں لایا، سنتا اثر دیاں غیر موقدہ قضا نہیں ہویاں، چھڑیاں نہیں، عشاء دیاں سنتا غیر موقدہ چھڑیاں نہیں۔ تو جو سانو کنے اللہ وال توجہ کرنے دی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے۔ ہن آخری جملہ پڑھا، ہلاکو خان ٹر پیا بر صغیر وال، آکھیا میں ہن ایران تے عراق تے سارا فتح کر لیا، سارا کچھ میں ہلاکتاں پھیلا دیتی ہیں۔ ہلاکو مطلب ہلاکتاں والا جن نے خون تے دریا بہا دیتے تے شہزادہ سی اس ملتان، میری گل وال ذرا دھیان کریا جے، ملتان سی تے جلے پتہ لگیا نا سی آئی ڈی لئی ایجنسیاں لے دسیا بے ہلاکو خان پہ آوندا ہے۔ میری گل نو دھیان نال سنیا جے تے سمجھیا جے، آکھیا ہلاکو خان پہ آوندا ہے تے شہزادہ التمش نے کی کیتا، سر سجدے وچ رکھ لیا، آکھیا یا اللہ میں تے اس برے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا، میں اس برے دا مقابلہ نہیں کر سکدا، میرے کولوں دا کوئی توڑ نہیں۔ پھر سجدے وچ تیسری دفعہ پھر عرض کی تھی یا اللہ وہ بڑا برا ہے، تو بڑیاں ہلاکتاں بڑی خون ریزی کرے گا اس بر صغیر دے اندر، یا اللہ میں اس برے دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ پھر سجدے وچ عرض کی تھی یا اللہ سنے جے تو ان دی کھوپڑی بدلیں تے بدل سکنا ہے، اور کوئی بندہ ان روک نہیں سکدا۔ ادھر شہزادہ التمش نے سر سجدے وچ رکھیا، ادھر ہلاکو خان دی کھوپڑی بدل گئی، ان دی کھوپڑی وچ اور بھوت سوار ہو گیا، وہ بر صغیر دا سفر ترک کر کے وہ کدھر اور چلا گیا۔ ان دا مطلب کی ہے جلے بادشاہ سر سجدے وچ رکھ لے جان تے پھر رعایا بچ بھی جاندی ہے، ظلم تو بھی بچ جاندی ہے تے رعایا خوشحال بھی ہو جاندی ہے۔ تے رعایا اولے پاس ہونے جلے رب تے رب دے رسول نال تعلق مضبوط ہونا ہے تے پھر اینج پاس ہوے گی تے رب فرماوے گا جنت اندر ذرا پردے ہٹاؤ نا میں انہاں نوں اپنا دیدار